بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، کوئی اچھی بری خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، لیکن ہے میرے وطن کی خبریں تو سب خبریں آپ تک پہنچنی چاہیے، اس نیت سے حاضر خدمت ہوں، تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ پہلی خبر یہ ہے کہ عمران ڈٹ گیا کہ ڈر گیا۔ یہ ایک موقف ہے، لیکن میں کلّا ہی کافی ہوں، یہ کس نے کہا؟ دوسری جانب باجوڑ جل اٹھا، فوج واپس جائے۔ تیسری بات یہ کہ بریگیڈیئر کی گرفتاری اور 2 اعلیٰ افسران کی تلاش، اور پی ٹی آئی کی وکٹوں کی گرنے کی رفتار میں اضافہ، سینٹ کا الیکشن تیار اور 1 سیٹ کے لیے مشال اورنگزئی کو ٹکٹ جاری۔ ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتاؤں کہ عمر ایوب خان قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر برے پھنسے، ان کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ کہ پہلے آپ سے گزارش آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ عمران ڈر گیا، پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ ہے کہ عمران ڈٹ گیا، اور پھر عمران کا بیان یہ ہے کہ میں کلّا ہی کافی ہوں، اس لیے میں نے بچوں کو آنے سے روک دیا۔ اب اس میں سے کس پر آپ اعتبار کرتے ہیں کس پہ نہیں، لیکن جو اسلام آباد کے صحافی ہیں اور راولپنڈی کے صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اڈیالہ جیل میں دیکھا عمران خان مکمل فریش ہے، 2 سال کے بعد بھی ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ یہ کوئی قیدی ہے، بالکل فریش ہے، جبکہ ان کے بارے میں مختلف بیانات دیے جاتے ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، ان کی صحت خراب ہو رہی ہے، ان کا ڈاکٹری معائنہ نہیں کرایا جا رہا، ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کی ملاقاتوں پہ پابندی ہے۔ لیکن عمران خان سے جو ملے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ بالکل فریش ہے بھائی، فٹ، مکمل فٹ نہیں، سپر فٹ۔ تو اب کون بتائے کہ عمران ڈٹ گیا ہے کہ ڈر گیا ہے؟ عمران میں کلّا ہی کافی ہوں اس کا نعرہ کافی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں کلّا ہی کافی ہوں، بیٹوں کو میں نے روک دیا، تو کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ انہوں نے منع کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹے فی الحال نہیں آ رہے، اس تحریک کے دوران تو نہیں آئیں گے کسی بھی صورت بھی، اس کے بعد کسی وقت بھی باپ سے ملنے آ سکتے ہیں۔ لیکن جو ان کا کہنا ہے کہ میں کلّا ہی کافی ہوں، وہ اپنی جگہ بہت وزن رکھتا ہے۔ تاہم جو امریکہ میں بیان دیا قاسم سلمان نے ایک انٹرویو میں، ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کیا چاہتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا پاکستان میں زیادتی ہو رہی ہے، عاصم لا لگا ہوا ہے، وہی جو عمران خان کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، عاصم منیر اپنے قانون کر رہے ہیں، قانون کو بالائے طاق رکھ دیا، سب توڑ جوڑ، انسانی حقوق تباہ کر دیے گئے، ظلم و ستم جاری ہے، اور بیوروکریسی جو ہے اور خاص طور پہ جو اپنے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان کے خلاف فیصلے کر رہی ہے، ان کی پارٹی کے خلاف فیصلے کر رہی ہے۔ اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب بات ساری یہ ہے کہ عاصم منیر اپنی نوکری میں، سپہ سالاری میں 2 سال کی ایکسٹینشن چاہتے ہیں۔ اب معذرت کے ساتھ انہیں کسی نے بتایا ہی نہیں ان بچوں کو کہ جناب وہ تو ہو چکی ہے، آئین میں تبدیلی ہو چکی ہے، 26ویں ترمیم میں تو کام ہی ختم ہو گیا کہ اب یہ 2027 تک رہیں گے، اور ابھی کہاں سے وہ مانگ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہہ دیا کیونکہ ان کو نہیں پتہ تھا۔ پھر ان سے سوال کیا گیا کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں، کون مدد کرے گا عمران خان کی رہائی میں؟ انہوں نے کہا ہماری نظریں تو صرف امریکہ کی طرف لگی ہیں۔ یہ بھی متنازع بات ہے، کیونکہ عمران خان کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی، امریکہ کی غلامی نہیں، امریکہ نے ہماری حکومت گرائی، امریکہ سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، ہم حقیقی آزادی کے لیے، امریکہ سے غلامی کے لیے تو ساری تحریک چلا رہے ہیں۔ تو یہاں بھی ڈبل ہو گیا کام۔ اسی لیے حکومت چوڑی ہو کے کہہ رہی نہیں جناب عمران خان ڈر گیا ہے، گھبرا گیا ہے، اس لیے الٹے پلٹے بیان، کچھ یہاں کی کچھ اور ہے، وہاں کی کچھ اور ہے۔ لیکن نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم 5 اگست کو ہم نقطۂ عروج پہ جائیں گے، تحریک چلے گی، اور یہ تحریک جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو تحریک چل رہی ہے آئین تحفظ پاکستان کی طرف سے، پی ٹی آئی پیچھے چلی گئی ہے، وہ جگہ جگہ سے تحریک کرائے گی، مظاہرے کرے گی پورے ملک میں، حلقوں کی سطح پہ یا ضلعی سطح پہ۔ لیکن یہ جو تحریک چلائے گی جو محمود اچکزئی کی،
بلکہ عمران خان کہتے ہیں وہ کارکن خود چلائیں گے، پارٹی پوری خود چلائے گی۔ تو وہ تحریک جو ہے وہ آئین کی بالادستی کے لیے، وہ ناجائز گرفتاریوں کی، قیدیوں کی رہائی کے لیے، وہ ایک پن کئی کاج ہوگی، وہ ملٹیپل ہوگی، اس میں صرف ایک موضوع نہیں ہوگا، جبکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا کپتان کی رہائی۔ لیکن کپتان اور کپتان کے بیٹے جو ہیں ان کی آپس میں رائے نہیں مل رہی، تو باقی کسی کی کیا ملے گی؟ بہرحال قسمت ان کی کہ نادان دوست ان کے ارد گرد ہیں اور انہیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، بحریہ ٹاؤن پہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے، لوگ کہہ رہے تھے جناب کام طے ہو گیا، مکا ہو گیا، بڑی بڑی خبریں آئی تھیں، لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کرنل خلیل صاحب جو ہیں پکڑے گئے ہیں، ان کے بھائی جو ہیں فرت ملک صاحب جو ہیں ان کی بیٹی سمیت ان کو ایئرپورٹ سے پکڑ لیا گیا۔ تو اب جناب ایک بریگیڈیئر کو گرفتار کیا گیا، یہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہے اور یہ بھی بحریہ کے بڑے اہم آدمی ہیں، اور 2 اور ریٹائرڈ فوجیوں کی جو اعلیٰ عہدیداران ہیں بحریہ کے، ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ تقریباً 7 سے 10 آدمی جو ہیں اب تک گرفتار ہو چکے ہیں، اور باقیوں کے لیے چھاپے، یعنی ان کے لیے برا وقت ہے۔ تو جو لوگ کہہ رہے تھے مکا ہو گیا، ریاض ملک آ رہا ہے، ریاض ملک جا رہا ہے، ریاض ملک کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، ریاض ملک پہیے لگاتا ہے فائلوں کو، وہ پہیے سب پینچر ہو گئے ہیں، ٹائر پینچر، اور اب جناب معاملات، گاڑیاں جو ہیں جہاں جہاں تھیں وہاں رک گئی ہیں، تمام معاملات گڑبڑ ہو گئے۔ اچھا، اب الیکشن کمیشن نے جناب نوٹیفیکیشن جاری کیے تھے ناہلی کے سینیٹر اعجاز چودھری کے، وہ بیچارے بڑی مشکل سے سینیٹر بنے تھے، تو وہ قید میں بھی گئے اور ان کی سینٹ کی سیٹ بھی ختم ہو گئی، ناہلی ہو گئی اپنے 9 مئی کے میں۔ اب عمر ایوب صاحب کی جو مشکلات ہیں نا وہ بڑھ یہ رہی ہیں کہ ایک تو ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں ہے، تو وہ پشاور ہائی کورٹ میں کچھ کہہ کہ جی میرے اساتذے کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو روکا جائے، میرے خلاف کارروائی نہ کریں، لیکن وہ مختلف جگہ مختلف بیان دے رہے ہیں۔ اسلام آباد اپنا پشاور ہائی کورٹ میں الگ ہیں، ایبٹ آباد ہائی کورٹ میں الگ ہیں، ایک ہی مقدمے 2 ایک جیسے ہیں، اور وہاں پہ بیانات ان کے الگ الگ ہیں، لہٰذا ان کے لیے مشکلات، کیونکہ وہ بھی مستقبل میں نااہل ہوتے لگ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف کارروائی ہونے والی ہے، اور اب تک آپ یہ دیکھیں اعجاز چودھری ہیں، محمود دستی، اور کل عبداللطیف چترالی مجھے چترال سے ہیں، میں نے 1 سے ہیں، وہ بھی ہو گئے نااہل، تو وہاں بھی جھوٹ پکڑا گیا یہ وہ، تو ان کی وکٹیں جو ہیں تواتر سے گر رہی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ 5 اگست تک خاصی چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گی، اور مزید فیصلے بھی مختلف انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے آئیں گے۔ لہٰذا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کو، اور انہوں نے خط لکھا کہ جناب یہ آئین کی بالادستی نہیں ہے، آئین کے ساتھ ناانصافی ہے، قتل ہو رہا ہے، یہ دیکھیں غلط فیصلے انسداد دہشت گردی والے دے رہے ہیں، آئین و قانون سے بالا تر ہو کے فیصلے دے رہے ہیں، ان کا چیک کیا جائے، ان کو باقاعدہ چیک کریں کہ یہ کر کیا رہے ہیں یہ لوگ۔ تو جناب انہوں نے شور مچایا، واویلا مچایا، لیکن دیکھنا یہ کہ کیا ان کی بات کہیں سنی بھی جاتی ہے کہ نہیں، کیونکہ ماضی میں جب عمران خان کی حکومت تھی کسی کی کوئی بات نہیں سنی گئی، یہ ساری چیزیں اسی طرح ہوتی رہی کہ ان کے وزراء کہتے تھے کل فلانا پڑھیا جائے گا، وہ پڑھیا جاتا سی، وہ کہتے پرسوں فلانا پڑھیا جائے گا، پڑھیا جاتا سی۔ تو یہ قسم ہر دور میں اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں، جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں وہ شور مچاتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں، اور جو قائد حزب اختلاف یا حزب اختلاف میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ شور مچاتے ہیں، اور واویلا جاری رہتا ہے، تو واویلا اب بھی جاری ہے، یعنی ہمارے ہاں تبدیلی نام کی ہے، آ نہیں رہی ہے، صرف باتیں کی جائیں۔ اب کرتے ہیں باجوڑ جل اٹھا، فوج واپس جائے۔ گڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ جناب ہم آپریشن نہیں کرنے دیں گے، باجوڑ کے 16 مختلف علاقوں میں آپریشن ہو رہا ہے سربکف، اس کا نام ہے آپریشن سربکف، وہ ہو رہا ہے، اور وہاں فورسز کے لوگ جوان شہید ہو رہے ہیں، اور جو خوارج ہیں فتنہ خوارج کے لوگ مارے جا رہے ہیں، ٹی ٹی پی کے لوگ مارے جا رہے ہیں، اور یہ آپریشن جو ہے 16 مقامات پر خفیہ اطلاعات کی بنا پہ ہو رہا ہے، ٹارگیٹڈ ہے، بغیر ٹارگیٹ کے نہیں ہو رہا، لیکن وہاں خوف و ہراس پھیل گیا، لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے، لہٰذا گنڈا پور صاحب شور مچا رہے ہیں کہ جناب فوج واپس جائے، باجوڑ جل رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کی زندگیاں جیرن ہو گئی ہیں، لہٰذا فوج واپس ہے، لیکن فوج فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن پہلے بھی کر رہی تھی، اب بھی کر رہی ہے، اب ذرا تیزی کر دی ہے کیونکہ ان کو اطلاع مل گئی تھی کہ ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کے خاص سے لوگ وہاں موجود ہیں،
لہٰذا ان کے خلاف کارروائی ضروری تھی امن قائم کرنے کے لیے، تو فوج نے باقاعدہ آپریشن شروع کر دیا۔ لیکن عوامی رائے عامہ یا انتشار پسندی کے لیے گڈھا پور صاحب اپنا سابقہ جو کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں فوج واپس جائے، اسے بند کیا جائے، ہم نہیں مانتے، یہ ڈالروں کی لڑائی ہے، یہ معدنیات کی لڑائی ہے، جو یہاں پہ معدنیات ہیں امریکہ سے سودے بازی کی جا رہی ہے۔ یعنی ایک عجیب انہوں نے ایسی افواہیں پھیلانی شروع کر دیں جس سے مستقبل میں خانہ جنگی کے تو بات ہو سکتی ہے، امن کی بات نہیں۔ امن کی بات فورسز نے اپنا کام شروع کر دیا اور اس کے بعد یہ امن وہاں قائم ہوگا۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، لیکن جانے سے پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔